بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 تک 18 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ اور تلاوت کچھ تفسیر پہلے بھی ہو چکی تھی، دوبارہ سماعت فرما لیجئے. ان آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا، ان تترکوا، یہ کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین، اور ابھی تک اللہ نے، اور حالانکہ ابھی تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو، جاہدوا منکم، جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، ولم یتخذوا من دون اللہ، اور نہیں بنایا ان لوگوں نے اللہ کے سوا، ولا رسولہ، اور اللہ کے رسول کے سوا، ولا المؤمنین، اور ایمان والوں کے سوا، ولیجہ، رازدان، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالی باخبر ہے اس کاروائی سے جو تم لوگ کیا کرتے ہو. ما کان للمشرکین، نہیں ہے لائق شرک کرنے والوں کے لیے، مشرکین کے لیے، ان یعمروا، یہ کہ وہ آباد کرے، مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مساجد کو، شاہدین، گواہی دیتے ہوئے، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، بالکفر، کفر کی، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں کہ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار ہم، اور جہنم میں یہ لوگ، خالدون، ہمیشہ رہیں گے. انما یعمر، بے شک پختہ بات ہے، آباد کرتے ہیں، مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کو، من آمن، وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے رہے،
وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کیا کرتے، ولم یخش الا اللہ اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، فعسیٰ سو امید ہے، اولئک ان یکونوا من المہتدین یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ پہلے یہ بیان کی جا چکی کہ مشرکین سے جہاد کے اسباب بیان فرمائے گئے کہ کس بنا پر مشرکین مکہ سے جہاد کی فرضیت ہوئی اور قیامت تک یہ باقی رہے گی، کہ سب سے پہلے نمبر پر مشرکین نے مسلمانوں سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑا، یہ ایک سبب تھا جہاد کا، قتال کا ان کافروں سے، ان مشرکوں سے۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ ان مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اتنا ستایا، اتنی تکالیف دی، اتنا پریشان کیا اور عبادت سے روکا، ایمان سے روکنے کی کوشش کی، اسلام سے روکنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے ہجرت کرنے پر، تو انہوں نے اللہ کے رسول کو نکالا، یہ دوسرا سبب تھا۔ تیسرا سبب کہ انہوں نے قتال کرنے میں پہل کی، مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کی، تو اس بن یہ تیسرا سبب تھا۔ اب چوتھا سبب اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے کہ جب تم ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے بعد اب تمہیں آزمائش میں بھی ڈالا جائے گا۔ اے ایمان والو، جب تم ایمان لا چکے ہو اب تمہیں آزمائش میں بھی ڈالا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ایمان لے آئے تو اب کسی آزمائش کا تمہیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کریمہ میں، پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا یہ کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے یوں ہی، ولما یعلم اللہ اور حالانکہ ابھی تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جاہدوا منکم جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے۔ یعلم کا معنی میں نے بتلایا کہ جاننے والا، علم رکھنے والے کو یعلم کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے پاس پوری کائنات کا علم ہے اور سب سے زیادہ علم رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس بنا پر اس کا معنی ظاہر کیا کہ اللہ نے ابھی تک ظاہر نہیں کیا، اللہ کے تو علم میں ہے کہ کون کون جہاد کرنے والے ہوں گے، کون کون قتال فی سبیل اللہ کرنے والے ہوں گے، کون کون ایمان میں پختہ ہوں گے، اللہ کے علم میں ہے، لیکن ابھی ان لوگوں کو ظاہر کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ اللہ نے ابھی ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، پھر اللہ نے ظاہر کیا ان لوگوں کو غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، غزوہ حنین میں، غزوہ خیبر میں، غزوہ تبوک میں، سینکڑوں غزوات میں میرے رب نے، سینکڑوں سرایا میں میرے رب نے ان مجاہدین اسلام کو ظاہر کیا اور قیامت تک ظاہر کرتے جا رہے جو اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے۔ تو جہاد کے مختلف شعبے ہیں، جہاد کے مختلف شعبے ہیں، سب سے بڑا شعبہ جہاد کا تعلیم و تعلم ہے، قرآن کریم کی تعلیم دینا، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ میرے رب نے قرآن کریم میں اسے جہاد اکبر قرار دیا ہے کہ وجہ شعبہ ہے۔ پھر وہ لوگ جو ان مجاہدین کے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہیں، ان کے گھر بار کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے گھر والوں کا خیال کرتے ہیں، ان کی بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی جہاد میں شامل ہیں۔ پھر وہ لوگ جو ان کے جو مجاہدین کے جو ہے مجاہدین کے خلاف جانے کے بجائے ان کے حق میں بولتے ہیں، ان کے تحفظ میں بولتے ہیں، یہ بھی مجاہد جہاد کے اندر شامل ہے۔